آج 4 مئی ہے، یعنی شیر میسور ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن، جو 4 مئی 1799 کو سرنگا پٹم کے مقام پر انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ حضرت علامہ اقبال 11 جنوری 1929 کو ٹیپو سلطان کے مزار پہ پہنچے، جس کا احوال ڈاکٹر وحید عشرت نے اپنے ایک مضمون میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال نہایت ہی عقیدت و احترام سے آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ چبوترے کی سیڑھیوں پر اپنے جوتے اتارے اور دھڑکتے دل اور امٹتے جذبات کو سینے میں دبائے گنبد سلطانی کی شمالی دیوار کی طرف بڑھے اور السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر سیاہ سنگ مرمر کی سنگین جالی پر نگاہ ڈالی تو سیاہ مرمر کے کتبے پر نہایت نفیس خط میں سفید مرمر کے بنے حروف میں یہ آیت قرآنی درج تھی: کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آیت قرآنی کے نیچے نستعلیق خط میں ایک فارسی شعر کندہ تھا، جس کے معنی ہیں: نہ تو خوشی سے کچھ حاصل ہوا اور نہ ہی غم سے کچھ کھویا، بھلا اس بہادر سلطان جیسا مہمان یہاں کون بنا ہے۔ یہاں سے علامہ اقبال مشرقی برآمدے کی طرف بڑھے تو شیشم کے خوبصورت اور منقش دروازے کی پیشانی پر نصب سیاہ مرمر کے کتبے پر یہ فارسی رباعی درج تھی، جس کے معنی ہیں: شیر خدا حضرت علی کی زوجہ حضرت فاطمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سید شہداء حضرت حسین پیدا ہوئے، اور اس فاطمہ نے علی حیدر کے توسط سے ٹیپو سلطان کو جنم دیا، جو شہیدوں کے سلطان بنے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے والد کا نام حیدر علی تھا، لیکن اس امر سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ سلطان کی والدہ کا نام بھی حسن اتفاق سے فاطمہ تھا۔ نواسۂ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین کے جلیل قدر قابل صد احترام والدین حیدر کرار حضرت علی اور جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ کے ناموں کی اس باہمی مناسبت نے حضرت علامہ کی طبیعت پر گہرا اثر کیا، اور یہی حالت آپ کے تمام رفقائے سفر کی بھی تھی۔ سب پر سکتہ طاری تھا، کسی کو اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ علامہ نے اپنے قدم جنوبی دروازے کی طرف بڑھائے تو سب نے آپ کی پیروی کی۔ یہاں پہنچے تو دروازے کی پیشانی پر یہ فارسی رباعی کندہ تھی، جس کے اردو معنی کچھ یوں بنتے ہیں: ملک حجاز میں حضرت علی کی کوششوں سے خیبر کے 7 قلعے فتح ہوئے تھے۔ اس دکنی حیدر کے ہاتھوں کرناٹک کے علاقے ایک ملک کے سلطان کے اطاعت گزار ہو گئے۔ حضرت علامہ نے کچھ دیر گرد و نواح پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی اور پھر اسی دروازے سے گنبد کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ کے پیچھے پیچھے دیگر تمام احباب بھی گنبد میں داخل ہوئے۔ علامہ نے گنبد کے اندر داخل ہو کر اولاً قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ فاتحہ خوانی کے بعد انہی کیفیات کے زیر اثر علامہ اقبال اور ان کے رفقائے سفر مسجد اقصیٰ اور گنبد سلطانی کے درمیان واقع برآمدے میں آ کر چپ چاپ بیٹھ گئے۔ یہاں علامہ اقبال کی جو حالت تھی، اس کا نقشہ مدیر الکلام سید غوث محی الدین نے، جو اس سفر میں دیگر عمائدین شہر کے ساتھ شریک تھے، کچھ یوں کھینچا ہے: فاتحہ خوانی کے بعد ہم سب مسجد میں آئے، جو گنبد کے پاس واقع ہے۔ یہاں دکن کے مشہور و معروف
خوشنوا مطرب جناب علی جان صاحب نے شیر میسور نواب ٹیپو سلطان کی شان میں ایک بہترین نظم خوش الحانی کے ساتھ پڑھی جو سوز و گداز اور درد دل کے جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، سامنے گنبد حضرت ٹیپو سلطان شہید واقع تھا اور نگاہیں بار بار ادھر دوڑ کر اس کے صدقے ہوا کرتی تھیں۔ جس وقت علی جان صاحب نظم پڑھ رہے تھے، علامہ اقبال پر ایک رقت کا عالم طاری تھا۔ کبھی آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آنکھیں خون کبوتر کی طرح لال ہو جاتی تھیں، اور کبھی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو جاتا تھا۔ اس نظم کے اختتام کے بعد جناب نواب غلام احمد کلامی صاحب نے علی جان صاحب سے ایک اور نظم پڑھنے کی فرمائش کی۔ جناب علی جان صاحب نے نہایت پردرد اور سوز و گداز میں ڈوبی آواز میں علامہ سر محمد اقبال کے یہ اشعار پڑھے: نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ ٹپکے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری، نہ مرگے ناگہاں میری۔ آخرکار علامہ اقبال تقریباً 2:30 بجے مراقبے کے بعد باہر تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ اس موقع پر مسجد اقصیٰ کے صحن میں بنگلور، میسور اور دیگر مقامات کے سینکڑوں افراد موجود تھے۔ میسور کے مشہور و معروف قومی کارکن اور تاجر محمد ابا سیٹھ، جو سابق ریاستی وزیر عزیز سیٹھ صاحب کے تایا تھے، انہوں نے پوچھا: حضرت، آپ نے اتنی دیر جو مراقبہ فرمایا، اس دوران میں سلطان شہید نے آپ کو کوئی پیغام بھی قوم کے نام دیا ہے؟ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا: ہاں، مجھے بہت سے پیغامات ملے ہیں، جن میں سے ایک پیغام کا فارسی شعر مراقبے کے دوران ہی بن گیا۔ علامہ صاحب کے فارسی شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر جہاں میں مردوں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو مردانہ وار جان قربان کر دینے میں ہی زندگی ہے۔ یہ شعر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کے ایک مصاحب خاص نے شہادت سے کچھ دیر قبل یہ مشورہ دیا کہ وہ خود کو انگریزوں کے حوالے کر دیں، تو انہوں نے فوراً جواب دیا: گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ بعد ازاں 4 اور شعر بھی موزوں ہو گئے جو حضرت علامہ کے انتہائی ذاتی تاثرات پر مبنی تھے اور ان کے کسی مجموعہ کلام میں شامل نہیں۔ بشیر احمد ڈار نے انوار اقبال میں بخط اقبال ان اشعار کی فوٹو کاپی شائع کی ہے۔ ان اشعار کا اردو ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: دکن سے میں ایک داستان لایا ہوں جس نے میرے دل میں آگ بھڑکا دی ہے۔ میرے پہلو میں ایک چمکدار خنجر ہے جسے میں آہستہ آہستہ نیام سے نکال رہا ہوں۔ سلطان شہید کا ایک نکتہ بیان کرتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں عید کی خوشیوں میں تلخیاں نہ پیدا ہو جائیں۔
میں ان کی خاک کو بوسہ دینے کے لیے پہنچا تو ان کے مزار پاک سے یہ آواز آئی کہ اگر دنیا میں مردانہ وار جینا میسر نہ ہو تو مردوں کی طرح جان دے دینا ہی زندگی ہے۔